کے نام ہے دو چیزیں جس کا ہلو کی لجپال
حلیموں کی لجپال گھرانہ ہے، ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے، کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے۔ مرحبا یہ جلوائے بائبہ میں عائشہ، 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 بائبہ میں عائشہ، ہے ہلال آمینہ ہے ہلال آمینہ ماہ تمام عائشہ، ہے ہلال آمینہ ماہ تمام عائشہ، روز و شب پیش نظر وہ زلف و رخسار نبی، روز و شب پیش نظر روز و شب پیش نظر روز و شب پیش نظر وہ زلف و رخسار نبی، وہ زلف و رخسار نبی، وہ زلف و رخسار نبی، روز و شب پیش نظر وہ زلف و رخسار نبی، رشک صد خلد بری آہے رشک صد خلد بری وہ رشک صد خلد بری وہ صبح و شام عائشہ، رشک صد خلد بری وہ صبح و شام عائشہ، نہیں سکتا خدا جز دولت حب نبی، مل نہیں سکتا خدا، مل نہیں سکتا خدا، مل نہیں سکتا خدا جز دولت حب نبی، جز دولت حب نبی، مل نہیں سکتا خدا جز دولت حب نبی، مل نہیں سکتے نبی آہے مل نہیں سکتے نبی آہے مل نہیں سکتے نبی، بے احترام عائشہ، مل نہیں سکتے نبی آہے مل نہیں سکتے نبی، بے احترام
اپنے منہ سے مصطفیٰ ہے، اپنے منہ سے مصطفیٰ ہے، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے، اپنے منہ سے مصطفیٰ ہے، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، دوسرے صدیق اکبر ہو جائے خیر الورا، دوسرے صدیق اکبر، دوسرے صدیق اکبر، دوسرے صدیق اکبر ہو جائے خیر الورا، ہے تو گنا اوج کا ہے تو گنا اوج کا مل مقام عائشہ، ہے تو گنا اوج کا مل مقام عائشہ، ہے تو گنا اوج کا مل مقام عائشہ، سب وہی ہے بس وہی قدرت وہی قدرت وہی، جب وہی ہے بس وہی، جب وہی ہے بس وہی، جب وہی ہے بس وہی، ندرت وہی قدرت وہی، ندرت وہی قدرت وہی، ندرت وہی قدرت وہی، پرتو نت کے نبوت، پرتو نت کے نبوت ہے کلام عائشہ، پرتو نت کے نبوت، پرتو نت کے نبوت ہے کلام عائشہ، تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری ماں دودھ سو، تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری ماں دودھ سو، پوچھ امت کے بزرگوں، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، کوئی اوچھا بار مت کر عائشہ کی ذات پر، کوئی اوچھا بار مت کر، کوئی اوچھا بار مت کر عائشہ کی ذات پر، عائشہ کی ذات پر، عائشہ کی ذات پر، کوئی اوچھا بار مت کر عائشہ کی ذات پر، ورنہ قدرت تجھ سے لے آئے، ورنہ قدرت تجھ سے لے آئے، ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقام عائشہ، ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقام عائشہ، ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقام عائشہ، تو اگر ماں کا رہا گستاخ تو
الرحمن الرحیم. میں اپنے محترم حضرت پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ہر سال وہ ہمیں یہاں حاضری کا موقع فراہم کرتے ہیں اور پھر خوش نصیبی کہ ہر سال یہاں حضرت پیر صاحب کی زیارت ہو جاتی ہے. آج بھی تھوڑی دیر پہلے میرے انتہائی عزیز محترم سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نے پیر صاحب کا کلام پڑھا اور کانوں میں رس گھول دیا اور پھر اس کے بعد یہ نوجوانان جو پیر صاحب کا کلام بھی پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ پیر صاحب کے ادائیگی شعر کی نقل بھی پوری کر رہے تھے تو انہوں نے کلام کے حسن کو ماشاءاللہ تو بالا کر دیا ہے. میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی یہ خواہش ہے, یقیناً ہے, سبھی کی خواہش ہے, اسی لیے تو آئے ہیں. ہم سب پیر صاحب کو سننا چاہتے ہیں. میں نہایت عزت اور احترام سے درخواست کرتا ہوں پیر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے ارشادات سنیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحریر, نعرہ غوثیہ, چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر. تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین, ناظرین و حاضرین, علماء گرامی قدر, مشائخ اعظام, میں نے صاحبزادہ دلدار صاحب سے فون پر کہہ دیا تھا کہ میں گفتگو کوئی خطاب نہیں کروں گا. صاحبزادہ جناب ساجد الرحمن صاحب قبلہ کا خطاب سنیں گے. میں کوئی ارادہ نہیں, لیکن یہ بزرگ آدمی ہیں, بہت سمجھدار آدمی ہیں, لیکن آج پتہ چلا کہ یہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ مجھے اٹھا دیا, میرا اعلان کر دیا اور خود بیٹھ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے میرا کلام بھی سنا, اس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق جو میں نے عرض کیا, ان خطابات اور ان محافل کا مقصد جو ہوتا ہے نا, وہ کوئی کسی بزرگ یا کسی پیر صاحب جو زندہ بیٹھے ہوں وہاں, ان کی تعریف کرنا مقصد نہیں ہوتا. اگر ان میں سے کوئی تعریف کے قابل ہو تو اس کی تعریف کی بھی جا سکتی ہے ایک حد تک. اصل میں تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جو ہمارا خالق و مالک ہے, جو لائق تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں الف لام استغراق کا ہے, ہر قسم کی تعریف اس کی ہے, سجدی اس کو ہے. اس کے بعد وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی عزت حقیقی, رسول کی اللہ کی وجہ سے, مومنوں کی اللہ اور رسول کی وجہ سے عزت.
حقیقی عزت اسی کی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ تو عزت و تکریم اور ستائش، حمد و ثنا کے لائق وہی ذات ہے۔ حضرات، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، میرے 3-4 گھنٹوں کے خطاب ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں میں بہت اعلیٰ گفتگو میں نے کی ہے، جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، ویسے کوئی جھک نہیں ماری میں نے، اس میں اپنی طرف سے اچھی باتیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چبھتی ہوئی باتیں ہیں، جو کڑوی زہر آلود قسم کی باتیں ہیں، جو حلق سے نیچے نہیں اترتی، وہ میں کرتا ہوں، کیونکہ پھوڑے پھنسیاں ہو جائیں نا تو دریک جو ہے اس کو پھوٹا لگایا جاتا ہے، تو پھر مائیں بہنیں بزرگ جو ہیں وہ بچوں کو پلاتی ہیں تاکہ پھوڑے پھنسیوں ختم ہو جائیں۔ تو میرا جو یہ گھوٹا ہے، نصیریہ گھوٹا، اس میں عقیدے کی سارے پھوڑے پھنسیاں جو ہے نا بدعقیدگی کی یا شرک کی یا بدعات کی، تو تقریباً میں کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی پیوں اور لوگوں کو بھی پلاؤں۔ تو اس لیے میرا کلام ذرا بڑا سخت ہوتا ہے، پیر بھی نہیں سنتے۔ یہ صاحبزادہ صاحب ہیں، ساجد صاحب، یہ بڑی خندہ پیشانی سے میرا خطاب سنتے ہیں اور یہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، مجھے حیرت ہے، حالانکہ یہ بھی پیر ہے، یہ کبھی ناراض نہیں ہوئے مجھ سے۔ کیوں؟ اور کئی ہیں، کوئی نک چڑھاتا ہے، کوئی ادھر پھسل جاتا ہے، کوئی میری مجلس سے اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، لیکن یہ نہیں جان چھوڑتے میری، یہ کہتے ہیں نہیں یہ بات بندہ ٹھیک کہتا ہے، یہ سنتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا میں رونا روتا ہوں ہر طرف وہ مجھے نظر آتی ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اس لیے روتا ہوں۔ تو اللہ نے شاید ان کو وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے یہ میری بات سنتے ہیں، کیونکہ ان میں خوبیاں موجود ہیں، علم موجود ہے، دین کی تعلیم موجود ہے، خدمات موجود ہیں۔ تو جو سمجھدار آدمی ہو، جس کے پلے کچھ ہو، وہ اچھی بات کو سنتا ہے۔ بعض تلخ حقائق ہوتے ہیں۔ حضرات، مجھ پر لیبل لگایا جاتا ہے کہ میں فلاں مسلک کی باتیں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں۔ میں کسی لیبل کا محتاج نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، ایک خانقاہ میں پیدا ہوا ہوں۔ تو ہمارے خانقاہوں میں جو معمولات اور جو عقیدے ہوتے ہیں عام طور پر میرے وہی عقیدے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطالعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خاصان امت کے فیضان سے کچھ عطا فرمائی ہیں چیزیں۔ اور اولیاء اللہ جس آپ مزار پہ بیٹھے ہیں، دیوان حضوری، تو یہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ بزرگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، انہوں نے اپنے نام کا پرچم بلند نہیں کیا، بلکہ جو تلخ حقائق تھے اس معاشرے میں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، ان کو ان صوفیاء امت نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہر دور، اور یہی ان کا طرہ امتیاز ہے، اور ان کی شہرت اور عزت کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ دین کے خادم ہیں۔ مگر ہم کوئی گستاخ قسم کے خادم بھی نہیں بننا چاہتے کہ اللہ نے جن کو عزتیں دی ہوئی ہیں، رسولوں کی عزتیں دی ہیں، انبیاء کو دی ہیں، مرسلین کو دی ہیں، اپنے خاصان کو دی ہیں، اولیاء کو، صوفیاء کو، یا عباد مخلصین کو دی ہیں، ہم ان کی بھی بے عزتی کر دیں اور توحید بیان کریں۔ ایسی توحید ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دائرے میں ہو، جو جس کا مرتبہ ہے اس کو دیا جائے، جو اس کا ہے، اور پھر اللہ کی کبریائی پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آج کل کے جعلی لوگ اور پیشہ ور لوگ اور 2 نمبر کے لوگ، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مشائخ ہوں، چاہے لیڈر ہوں، کوئی بھی ہو، وہ گھبراتا ہے کہ اب یہ کلی کھلی،
اب لوگوں پر جو ہم نے جال بچھایا ہوا ہے چکر کا وہ خراب ہو جائے گا، یہ آدمی تو بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ میں خانقاہ کا آدمی ہوں، میں کسی اور مذہب قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، آپ میں سے ہوں، خانقاہوں میں سے کا ایک آدمی ہوں۔ صرف میں کہتا ہوں کہ جو مخالف ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم نے ان اعتراضوں کو کیا ثابت کرنا ہے کہ واقعی وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ ہمارے عقیدے کیا رہے؟ آج جس آدمی کی آپ قبر پر بیٹھے ہیں کیوں اس کے پاس آئے؟ آپ یہ تو سوچا ہے آپ نے کہ یہ آپ جیسا انسان تھا، نبی آپ جیسا انسان ہے، نظر آنے میں آپ جیسا انسان ہے، صحابہ آپ جیسے انسان ہیں، تو فرق کیا ہے ان میں؟ خوبیاں کیا ہیں؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ ان کی بھی دو آنکھیں، ناک، یہی اعضاء آپ کے، کوئی اوپر کی سے مخلوق تو نہیں آئی ہے، ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ لیکن انہوں نے کام کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ عقیدہ ٹھیک کیا، عقیدہ ٹھیک کیا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کسی ٹھوس وجود کا نام نہیں ہے، آپ کے ذہن میں جو ایک نظریہ ہے، نقطہ نظر ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ لفظوں میں سمجھایا جاتا ہے حقیقت میں معنی لفظوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ عقیدہ لفظ نہیں ہے، عقیدہ معنی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی جسم سے پاک ہے، اس لیے عقیدہ بھی جسم سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ اس کے ساتھ عقیدے کا کوئی جسم ہے، وجود ہے۔ وجود کا معنی جسم نہیں ہوتا، وجود ہونا ہے۔ جس طرح اللہ ہے، آپ ہاتھ لگا کر بتا نہیں سکتے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی تم لوگ یہ خانقاہیں سجا کر بیٹھے ہو، اللہ کی بڑی معرفت کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہو، ذرا مجھے اللہ سے ملاقات تو کراؤ۔ ہوتے ہیں بڑے معترض لوگ بھی صوفیوں کے ساتھ۔ اب شکر ہے کہ یہ اعتراض اس دور کے کسی پیر سے نہیں ہوا، ورنہ مسئلہ ہو جاتا۔ وہ بیچارہ کیا جواب دیتا؟ کئی گنگے بھی تو ہیں نا، بول ہی نہیں سکتے، تو کئی بول سکتے ہیں، حاضر جواب نہیں ہے، معقول جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ سلطان المشائخ تھے، نظام الدین حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ اعظم۔ اس نے کہا تو پیر بن کے بیٹھے ہیں ٹھیکہ کہنے کے، گدی تے بہ کے، اللہ دس کتھے میں ملاقات کرا۔ حضرت نظام الدین فرمایا، ذرا پنجابی تھوڑے جے علاقے نہیں زبان، حضرت نظام الدین فرمایا او جسم تو پا کے اس ہاں سی دس نہ سکنے، بس ایمان رکھو زمین آسمان کس پیدا کیتے، یہ وہ ساری کائنات ہے، اسی دا ظہور ہے۔ اس نے کہا نہیں، بتاؤ، دکھاؤ، مسافہ کراؤ۔ واہ جی واہ۔ نظام الدین فرمایا تیرے جسم دے اندر روح ہے؟ اکھے جی ہے۔ اکھے ماں ہاتھ لا کے دس ایتھے ہے، ہاتھ لا کے دس، گٹیاں چے، گوڑیاں چے، لکے وچے، نکے وچے، ایک جائی ہاتھ لا۔ کھڑے جناب میں ایک جگہ لاتنا دس سکتا، لا کتنا دس سکتا، پورے وجود وچ، پورے جسم وچ۔ فرمایا کہ حس اتھوں شروع ہونا ہے تیرا جسم تے ہتھے مکمن ہے پیران تے، اتنے جے ٹوٹے چی تو دو نہیں لبنا تے ایس پوری پھیلی کائنات میں تو دا ہتھ لباوا۔ جسم دے ٹوٹے چ جڑا سروں تے شروع ہونا ہے تے پیراں تے مک بننا ہے، پیراں تو شروع ہونا ہے تے سر تے مک بننا ہے۔
اس میں تو ہاتھ لا کے نہیں دا سکنا ایتھے اے بے روح تے ایتھے نہیں اتھے تو قائل ہے ساری جگہ اس دا سریان ہے فیضان ہے تے اس پورے کائنات دے جسم وچ میں تو دا کتھے آکھاں ایتھے ہے تے ایتھے آئے بابا فغانی اساں ایک شاعر ہے فارسی ہے وہ اس گالاں بیان کرنا ہے آ گیا ہوں صاحبزادہ صاحب مادہ کرنا مشکل حکایت است کے ہر ذرہ عین اوس یہ بڑی اوکھی گل ہے کہ ہر ذرہ اس دا عین ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ذرے نو وچ ویکھنا ایک ذرہ ہے یو ذرہ ہے ہی وہ یہ وحدت الوجود ہے اور ذرے کی چمک میں اس کے حسن کو دیکھنا وحدت الشہود ہے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت اور جو صوفیاء کے درمیان اختلاف ہے اور اس پر دلائل ہیں ہمہ اوست کا مفہوم اور وحدت الشہود کا اور وجود کا یہی فلسفہ ہے تو اس نے کہا کہ مشکل حکایت یہ بڑی مشکل اوکھی گل ہے کہ بندہ آکھے جی ہر ذرہ اس نے عین ہے جو اوے او اے وے یہ بڑی اوکھی گل ہے اما نمی تواں کے اشارت بہو کنند یہ بڑی اوکھی گل لے کرنی کہ ہر ذرہ اس دا عین ہے لیکن اسی اشارہ کسی چیز دار نہیں کر سکنا کہ ہے عین تے ہے غیر ہے اشارہ نہیں کر سکتے حضرت نظام الدین نے فرمایا کہ اشارہ کر کے میں اتھے آکھاں اتھے اے وے تے اتھے نہیں بت خانے چ نہیں تے مسجد چ ہے دائر چ ہے تے حرم وچ نہیں یا حرم چ ہے تے دائر وچ نہیں راہ الفت میں نبرد حرم و دائر نہیں چشم انصاف سے دیکھو تو کوئی غیر نہیں یہ وحدت ہے ملت کی آج کے اس دہشت گردی کے دور میں جہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں صوفیاء کا دیوان حضوری کا کیا فلسفہ ہے کہ راہ الفت میں نبرد حرم و دیر نہیں کہ آپ کا کیا مسلک ہے میرا کیا مسلک ہے فلاں یہ مسلمان ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے ہندو ہے سکھ ہے نہیں نبرد حرم و دیر نہیں چشم انصاف سے دیکھو تو کوئی غیر نہیں سب اسی کی مخلوق ہے الخلق و عیال اللہ اللہ کا کنبہ ہے ساری مخلوق تو یہ عقیدہ ٹھیک کرنا ایک خیال کو ٹھیک کرنا اسی خیال پر بخشش ہوگی اور یہی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو یہ لوگ سنوارنے کے لیے آئے ہیں پیغمبر بھی اسی لیے اللہ نے بھیجے کہ عقیدہ ٹھیک کرو مولویوں کے آج کے خطیبوں کے مفتیوں کے بعض سب کو میں نہیں کہتا بعض کے کچھ اپنے اغراض اور مقاصد ہیں اس کے تحت وہ غلط سلط باتیں کر دیتے ہیں وہ عقیدہ نہیں ہے عقیدہ وہ ہے جو حضرت سیدہ عائشہ کا صدیقہ کا عقیدہ تھا جو حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ تھا جو فاروق اعظم کا عثمان غنی کا علی المرتضیٰ کا اور جبھی یہ صحابہ کا اور اہل بیت کا عقیدہ تھا تو ان عقیدوں پر کاربند رہیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھیں بزرگوں کا ادب ضرور کریں لیکن اپنی التجائیں اس کی بارگاہ میں پیش کریں آپ کی التجائیں سننے والا وہی ہے اور دنیا میں سب ہیلے وسیلے ہیں ایک حد تک آپ اگر میرے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس نے آپ کو توفیق دی ہے میرے ساتھ بھلائی کرنے کی اگر اس کی توفیق شامل نہ ہو تو آپ نہیں کچھ کر سکتے تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ تعاون کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچانا چاہتا تھا آپ کے ذریعے پہنچایا
آپ ایک وسیلہ ہیں، ظاہر میں ایک چیز ہیں آپ کے حوالے سے، لیکن آپ نفع دینے والے نہیں ہیں، میں نفع دینے والا نہیں ہوں۔ نافع اور ضار وہ ہے، نفع دینے والا وہ ہے، ضرر دینے والا وہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ جی، جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ صحیح مسلمان ہے، بے شک واہ، چاہے آپ اس کو وہابی کہیں، چاہے اس کو دیوبندی کہیں، بریلوی کہیں، کچھ بھی کہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ یہ سید عالم کا عقیدہ ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ صاحبزادہ صاحبزادگان تشریف فرما ہیں، ساجد الرحمان صاحب بھی اور دلدار صاحب بھی لندن جاتے ہیں، باہر ملکوں میں، ان سے پوچھ لیں، وہاں تعویذ چلتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ نہیں، کبھی وہاں چلتے ہیں۔ مجھے بھی ایک دو مرتبہ اتفاق ہوا لکھ دینے کا، مگر میں نے فیس مقرر نہیں کی، فیس مقرر نہیں کی۔ ان سے پوچھ لیں کہ کتنی تباہی آئی ہوئی ہے وہاں، ان کے لیکچر کو کوئی نہیں سنتا، ان کی گفتگو پر کوئی دھیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ لوگ سننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ کہاں تک بول رہے ہیں؟ ساری امت کے خطیب بول رہے ہیں، امت نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماننی تو ہے ہی نہیں، سننے سب کی ہیں، چسکا لگائیں گے پھر ہم بھی مسکا لگائیں گے۔ اگر آپ چسکا لگائیں ہم بھی باتوں کا مسکا لگائیں گے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں تساں کہن کے ڈبساں نال، تساں نہیں سننی نا تے اساں بھی ٹکا کے بولنا ہے جی۔ صاحبزادہ ساجد صاحب کا خطاب ہو، میں خود ٹوٹے پھوٹے الفاظ زیادہ اچھا نہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں، اپنا ذوق معافی ضمیر بیان کر لیتا ہوں، اور یہ عمدہ بولنے والے ہیں، لیکن ان کے یا ان سے اچھے یا ان جیسے لوگوں کا کلام سننے کے لیے، گفتگو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قوالی، نعت خوانی، ان کو لوگ سنتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ ایک آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتا ہے دین کی، یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں، عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں، مدرسہ کھولا ہوا ہے جی، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ دیکھتے رہتے ہیں جناب کوئی خدمت دین کی آ کر کرے، کوئی طلباء کی خدمت کرے، ان کو شاید کوئی اللہ کا مقبول ہو یا کوئی اچھا آدمی ہو، کوئی ان کی خدمت کرتا ہو طلباء کی۔ اتنے میں مدرسہ دیکھا ہے، یہ بھی نعت خوانی شروع کر دیتے، قوالی شروع کر دیتے ہیں، تو چار پیسے ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن اب مدرسے میں کون جائے ہے جی؟ دین کی خدمت تو علماء کر رہے ہیں، 40 سال یہ درس نظامیہ پڑھتے ہیں، زانو تلمس طے کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کی سنتا ہی کوئی نہیں۔ اور قوالیاں اور نعت خوانیاں، کلین شیف اور آج کی جدید طرزیں، میں چھڑکائیاں منگا، میرا دل کرتا تھک تھک تھک، یہ طرزیں، اور نعت ہو رہی ہے حضور کی۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑوں گا امت کے سامنے کہ ایسے نعت خانوں کو پیسے نہ دیا کریں، یہ حضور کی توہین ہے۔ فلمی گانے ان کی طرزوں پر حضور کے جدید لوگوں کا کلام گاتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ علماء کی خدمت کریں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے 40 سال جو وقت گمایا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ایک قوالی شروع ہو جائے، نامور قوال آ جائے، ساری دنیا بھاگ کے ادھر چلی جائے گی۔ کوئی گانے والی عورت آ جائے ہے جی، دنیا ادھر چلی جائے۔ اور گڈی بھی کیڑی بجانی آج کل لوکا دی جائے، کہ نام ریشما کہ نہیں، کہ نام نصیبو، نصیب اے شرطیہ میں آنا بڑے تو بڑا خطیب کہنا ہو، ایک پاس نصیبوں میں بٹھا دو، دنیا نصیبوں در ہوں میں کہ آخا رشتہ داری کس نالے،
علم رسول سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے یا نصیبوں سے تعلق ہے؟ ایک کوئی ملدے ہی نہ گل کوئی اتے ملدے نہ دین تو مطلب ہے چلو میں خود موسیقی جانتا، اللہ دا فضل ہے، سمجھ آئی، ذوق ہے میرے، بغیر سکھیوں جانتا ساریاں سراں یہ وہ اگے پیچھے بڑے بڑے، لیکن ذوق نال کسی وقت چلو جی اسی بھی کر دیتے ہیں، ایسا افضل صاحب بھی ایک باری سنایا، لیکن حالانکہ نقش بندی مگر مہربانی کی تھی بڑے کہ چپ کر کے بیٹھے رہے، داد بھی دینے رہے تھوڑی تھوڑی، سمجھ آئے؟ تے مطلب ہے اسی انہاں جہاں بندیاں بھی کہنا ہے اس پیڑے وچ، سمجھ آئے؟ طریقے نہ رہندا ہے، طریقے نہ تے ماشاءاللہ ہے بھی بازاؤ کرو، اے نہ سمجھو خوشو کرو، بازاؤ کرو، لیکن میرے جہاں بندہ انہاں ملے تے انہاں نے سازہ چھیڑے، ہر بندہ انہاں نہیں چھیڑ سکنا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو مطلب ہے مجھے بھی ذوق ہے، لیکن ایک حد تک ہے نا، میں علماء کی قدر کرتا ہوں، عزت بھی کرتا ہوں، اے جڑے بیزتے قسم نے علماء نا، اے جی جڑے فتوہ فروش، اے کسی پیر صاحب نا مرضی ویک کے فتوہ بدل دیتا، کسی امیر صاحب نا، کسی وزیر صاحب نا، کسی سفیر صاحب نا اشارہ پا کے، ہے جی لفافہ ویک کے بند چوبے فتوہ رسول اللہ دا بدل دیتا ہے جی۔ میں دسو تسی مسلمان بیٹھے ہو کہ نہیں؟ کوئی شک تو نہیں نے اپنے ایمان کے؟ نہیں ہاتھ چاہ کے آنکھوں پہ ایسے فتوہ فروش مولویوں کے خلاف ہیں آپ کے نہیں؟ جو درباروں میں فتوہ بیچا ہے جنہوں نے، اور میں نے دیکھا، صرف پیراں خوش کرنے سے، وہ پیر بیچارے کے کر سکتے ہیں؟ پیر تو آپ محتاج ہونا، پیر کچھ نہیں کر سکتے رہے، میں خود پیر ہوں، تساں کے لگنا میں شکلوں؟ بولو پیر لگنا کہ نہیں؟ تے پیر لگنا نا، پیر ہے بھی ہاں اللہ دے فضل تے میڈی حیثیت میرے اور تواڈے مالک دے سامنے ایک تیلے تو ہی کمزور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میری گل سن لو، کل ورتو گے یاد رکھنا بڑی گل، اسی کوئی چیزہ نہیں، اسی تواڈی طرح محتاج ہوں، جس طرح تسی محتاج ہو نا، آنا کے غنی ترند محتاج ترند، سادی نے کیا سی گلستہ میں جڑے بڑے بڑے بن کے پھرنے بہن نا، بڑیاں بڑیاں ٹورا رکھ کے، حقیقت تک ہوتے اتنے ہی شودے نے، اتنے ہی محتاج ہوں ہر گل وچ، اتنے ہی محتاج۔ اے گل سنو، ایک سامنے گل ہے، تو سب باڈی گارڈ رکھیا کدے؟ بولو کیوں؟ محدود جا کام ہے، کروں اٹھیا نکلیا ہے جی، چھڑی اٹھائی خاموشی سے چل دیے اکبر، سفر میں رکھتے نہیں کام ٹیم ٹام سے ہم، اے کونڈی جی چاہی چادر موٹے دھڑی ٹور پیا، اے ذرا صدر پاکستان کو پوچھو نا، من خالے بیت الخلاء میں شاید ونے ہونو تھے ہیں جی، وزیر اعظم صاحب کو پوچھو اتھے بھی پہلے بندہ ونے چیک کرنا ہے جے کدے پیشاب زورے نہ آیا ہوئے تھے، جے کدے زورے نہ آیا ہوئے تو پھر چیک نہیں کرنا نا، پھر اتھے ہی چیک کیش ہو گئے سی، اتنا چیک کر کے لوگ بیت الخلاء میں چوئے تے تسی تک کو کھلیاں فضاواں پھرنے دے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے شکر ادا کرو، جتنے وڈے اتنے ہی محتاج، تسی اتنے وڈے نہیں ہو نا، تسی محتاج نہیں ہو۔ صاحب صاحب کلندر آدمی ماشاءاللہ موٹران دے بیٹھے نے پہنچ گئے، اپنے رب تے یقین ہے، مالک تے تعلق ہے، انہاں پتہ ہے
قرآن پڑھے حدیث پڑھے عالم فاضل آدمی ہے مولوی صاحب بھی بیٹھے یہ بھی چنگا دلیر آدمی میں ہمیں تعریف نہ کرنا ہونا بڑی کنجوسی نہیں تعریف کرنا ہونا کہ غوث پاک نے نسبت ہے اس واسطے میں اس کا خیال کرنا تے نہ کوئی صاحبزادہ صاحب نال کسی نال کوئی کلاشن کو پالے نہیں ہے جی کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے جی آ گئے کیونکہ ایمان ہے میں نے بھی ماڑا جا تھوڑا جا یا میں بھی این جی آ رہا ٹھیک ہے لیکن انہاں خطیباں تکو انہاں ڈاکٹراں تکو انہاں بڑے بڑے جادو بیان شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹراں تکو جناب پیچھے بندوقاں لائیاں ہی باڈی گارڈ باڈی تا ہے ہویا باڈی تے گارڈ ہویا چلیا میں انگریزی ایڈی نہ پڑھے آیا پر اتنا تے میں نے جی انپالا بھی پتہ ہے باڈی مینڈی ہے تے گارڈ ہوئے باڈی تیری ہے تے گارڈ ہوئے تے جس دی حفاظت گارڈ ہو خود کر رہا ہے تیری باڈی دی اینی باڈی کوئی بھی ہوئے صرف تیری باڈی نہیں اینی باڈی کہنے کتھے لائیے اسانن عقل نہ لانی او اٹ جڑی مصری رند کے تے صحیح ٹھوک کے لاوے لفظاں ورتنا جاننا میں اللہ نے فضل دیا اے تیری میری باڈی نہیں اینی باڈی کوئی بھی ہوئے اس دا گارڈ جڑا ہے وہ باڈی گارڈ ہے تے جس نو پتہ ہے میرا گارڈ میری باڈی دا گارڈ ہے انہوں بندوقہ رکھنے نہیں کیڑی لوڑ ہے کوئی پیر صاحب انہوں بندوقہ رکھیا کہ میں نے دشمن باؤں پھر زیادتی کیتی ہو سی نے کسی لاتا ہے زیادتیاں کیتیاں اس نے دیتا ہے جی تے ہے جڑے مارنے تے آون انہوں مرنے تے آون تے ہے جڑے دہشت گردیاں تے دھماکے پہ ہو رہے ہیں انہاں کہ کسی نہ بگاڑا ہے کسی ٹماٹر پائے اپنے تھیلے تے بیچارہ سودا کرنے کے وجہ دھڑا پوئی جی اڑ گیا یا بندہ ختم 50 بندہ مر گیا انہاں کے بگاڑے ہے یہ تو ایک خوف پھیلانے والی بات ہے ملک کو قوم کو ہراساں کرنے والی بات ہے یہ تو ایک منظم گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے ورنہ آپ نے جس سے کوئی زیادتی نہیں کی اس سے آپ کو ڈر کیا ہے اپنے مالک پر چھوڑے عقیدہ مطلب ہے آپ سکھاتے لوگوں کو اور ہیں اور ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں تو یہ کسی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا یہ بھی شرک ہے اور اس آج کل بڑے دعوے مار رہے ہیں شرک ہے یہ بھی شرک ہے فلانا شرک ہے شرکاں بھی چھک کے اتھے آدھا نے جتھے بیچارہ آپ پیر چھکنا وہ اتھے تو نہ کھڑو ماں اے مولوی اتھے تروپ کیا نے یہ بھی شرک ہے تے غوث پاک جنہ دا نام ہے نا لیا ان کے فتوح الغیب پڑھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے آوے مولوی کوئی بڑا توحیدی جنہ غوث پاک دے اس توحید دے مقام تے کوئی پہنچیا ہوئے تسی کہندے ہو صوفیاں کوئی پتہ نہیں تسی مامے لگنے ہو توحید نے تساں زیادہ توحید آنی توحید بیان کرنے نا چج نہیں تساں ہر گل چج نہ لوری سونی توحید بیان کرو رسول اللہ دی عزت کرو صوفیاء دی صحابہ دی عزت کرو تے پھر سونی گل کرو تے 4 بندے منسن بھی صحیح او توحید کیڑی ہوئی جناب تسی بیان کرو کہ بندہ بیزار ہوئے یار ہے تا توحید پہ بیان کرنا ہے اللہ جناب عزت دیتی قرآن وچ انہاں تے ولڈوزر پھیر گئے سارے انہاں بے عزت کر گئے توحید نہیں تے اگر اللہ ایڈا ہی بندیاں دلیل کرنا ہے تو پیدا کیوں کیتا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اے نبیاں دا گروہ فرمایا
قرآن میں کہ یہ میڑا چنیا ہے گروہ ہے تسی عام جے ہو لسی نہیں حیثیت یہ مکھن ہے نبیوں دا گروہ اللہ پہ چن کے تساں واسطے آنا پہ مقتدا بنا کے تے تسی انہاں دا لحاظ سلوک کرو جڑے چنے اللہ دے چنے منتخب اسمبلی والے نہیں جڑے تساں جائیں چنے ایک تو تساں دے چڑے ہیں نا پھر تساں دے چڑے رنگ بھی لانے پہ نہیں تک ہونا کیوں کہ چنے تساں ہے جی اے علی نے چنے تک ہونا ترے پہلے جڑے گزرے علی کیا جا چنے ہیں ترے ہاں ایک علی چنے ترے سے اے جائے ایک صدیق اکبر ہے ایک فاروق اعظم ہے ایک عثمان غنی ہے علی جا مطلب ہے کہ ایک ہوئے نا وہ اتنے وڈیاں تریاں چن سکنا ہے علی جا علم ہوئے اسی واسطے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابو تو میں دسنا کئی آنے جی معاذ اللہ علی اکھے طبیعت نہیں پر ایویں چپی تڑ وٹ گیا چپ کر گیا مسئلہ نا علیاں تو آپے تے قیاس نہ کر چلیا تنے کبیر تنا بہت چھوٹا ہے علی بہت اچھے او احترام جاننا یا اسا پتہ یا کہ صدیق اکبر دی زندگی کملی والے نال کس مقام تے گزری ہے تے صدیق راہ صدق میں کملی والے کا کس دور سے مسافر ہوا اور کہاں تک منزل پر گیا سختیاں تے تنگیاں نہ یار کوئی ہونا ہے تے چولانا تے مٹھیانا سارا کوئی ہونا صدیق اکبر اس واسطے اس دا مقام ہے کہ او اوکھاں تے سوڑاں تے گلے تے تانے تے مسائب تے شرائط اس دے وچ کملی والے نال اس دوش بدوش نال لیا اور علی اس دی قدر نہ کرے اہل بیت نہ کرے انہاں تو بڑا قدردان کون ہے آؤ کتاباں ویکھو انہاں نے منتخب کیتا ہے نہیں جناب تسی پاؤ اے تواڈے ہاتھ نہیں کہ اسی پہ آنے ہیں لو سرکار بس کرو 5 سال پورے مہربانی کرو 8 سال آنے نہیں پھر آگے 5 سال اور ان سامنے یہ بڑا چسکا ہونا ہے مزیرہ اقتدار اس نے بھی دار بھی موجود ہے اقتدار اس لفظ میں دار بھی موجود ہے دار پتہ ہے سولیاں یہ بڑا خطرناک ہے لفظ ہے اقتدار اس میں دار دا لفظ بھی موجود ہے کہ کسی دفعہ کئی مرتبہ سولی تے بھی چڑھنا پہ کسی بہو لالچ کرو تے لیکن نہیں لالچ آنند نہیں ہر صورت چونا ہے اسی تا جو اللہ منظور ہے سان کے پتہ ہے کہ اسی نہ کہ نہ اسی لیکن اس زوری نہیں چڑھ کے بہ گئے انہاں آکھیا گئے نہیں جناب تسی تواڈا مقام ہے آپ کا مقام ہے آپ بیٹھے سمجھ آئے تو ان کا عقیدہ وہ چیزیں آپ پڑھیں حضرت صدیق اکبر کا وہ خطبہ جو کتابوں میں ہے اور بڑی منتہی کتابوں میں ہے آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے جائیں کانپ جائیں کہ اتنا قرب حضور یہ میں کوئی صدیق اکبر کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اللہ کی خوشامد ہے جو میرا مالک ہے میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا میں سچ کہتا ہوں میں نے سیرت پڑھی طالب علم جتنا یہ بندہ قریب ہے حضور مزاج شناس مگر مقام مصطفیٰ جس طرح مصطفیٰ خود کو خود سمجھتے تھے کہ میں عبدہ و رسول انتہا ہو کچھ بھی ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کوئی خوبی بھی ہو
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جتنی تعریفیں بھی اللہ نے کی، اس کے باوجود عبدہ ورسولہ، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا قاصد ہوں۔ یہ مرتبہ آپ نے اتنے اعزازوں کے باوجود اس مرتبے پہ آپ ذہنی طور پر رہے، یہ ابدیت کا مقام ہے۔ اور اتنا مقام قرب کا دیکھ کر صدیق اکبر رسول اللہ کو سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن چونکہ حضور جو کچھ خود کو سمجھتے تھے، جس حد پر آپ نے خود کو رکھا تھا، اسی پر صدیق اکبر نے حضور کو سمجھا، واہ واہ سبحان اللہ جی واہ۔ اور یہی ان کے شرف اور عظمت کی دلیل ہے۔ ایک میں گل سناواں تے مکانا ماں ہن کھلار چھڑیا نے، ایک دو گلاں منیاں سنو، بانگ ماں پتہ ہو گئی تے نماز بھی پڑھتا، وضو ہے نا کہ نہیں، جنہاں نہ اے وی او کھلے ہو گئے، باقی پاسے ہو جی۔ اچھا گزارش ہے کہ ایک گل سنو جی، آپ جہاں وصال ہویا نا حضور دا تے صدیق اکبر رقیق القلب آدمی، بہت رونے والے، ذرا جی گل تو رو پینا۔ فاروق اعظم اشداء علی الکفار، اتنا بڑا لفظ ہے تب تبے تے رو والے، کیسر تے کسرا کمرے، او جا بندہ حضور دے محبت وچ وہ کملی والا فوت ہو گیا تے رو گیا، ہوش خطا ہو گیا کہ ہون جس آکھیا نا کہ کملی والا فوت ہو گیا ہے، تلوار میں گردن لا دے خبردار، عمر جائے آدمی دے ہوش اٹھ جائے، جڑا کدے رویا ہی نہیں تے اے جڑا ساری عمر درہ دی گلا تے رو پہن آیا، اے ممبر چڑھ گیا، صدیق ممبر تے آ گیا تے کہ آکھیا اوے کہ ہو گیا جمعی صحابہ، جمع صحابہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت صدیق اکبر پڑھی ممبر تے آ کے، جڑا آج تسی کسی پیر تے نہیں پڑھنے ہو، کسی نے قبراں تے پڑھ چھوڑ، بس سختی آ جائے بابی ہو گیا جی، انہاں مردہ سمجھنا میں۔ صدیق اکبر اتنا قریب ہو کے آیت پڑھی، اوے فاروق، اوے ابو ہریرہ، اوے فلانے سارے حضرات کیوں رونے پہ ہو، بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ وما محمد اللہ رسول، قرآن دا آنا پہ یہ تو رسول ہیں اللہ دے، انہاں تو پہلے بھی رسول گزرے، افہم ماتا اگر تبھی وفات نہ پائی یا قتل ہو گئے تو تسی اپنا دین چھوڑ دے سو، تو جڑا اللہ کا دین جس چھوڑیا اللہ کو نقصان نہیں پہنچانے لگا، آپ ہی اسی۔ فاروق اعظم جیسے گل سنی آیت پڑھی صدیق اکبر تے آنکھوں لگے ہوش آئی، مارا یہ آیت آگے بھی قرآن ہے جی، پر اللہ دی قسم آج ابو بکر نے پڑھی ہے تے پتہ ہی لگا کہ ہون لگتی ہے تو میں نے سمجھ آئی یہ کیا ہے، آپ بتائیں۔ یہ سردار صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کوئی روایت ضعیف ہے؟ پکی روایت، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بڑے ان سے بھی بڑے لوگوں نے کیا۔ ان کے سمجھ آئی تسی اتھو آکھو نا جی دیوانے حضوری مر گئے، انہوں نے نیڑے جڑے ہو سنا تو نہیں جی نہیں وہ قبران جینے، یہ انہوں نے توہین ہو گئی۔ پیر میر علی شاہ صاحب مر گئے، سارے آکھو جی توہین، انہوں نے مرید ڈنڈ پا گیا، اولاد ڈنڈ پا دی، مولی چاں چاں کرو لگ پیسے ڈنڈ پا دے سن، یہ توہین ہو گئی۔ لیکن صدیق اکبر یہ آیت پڑھی تو کسی بندے ڈنڈ نہیں پائی۔ کیا کہنا ہے؟ تے پڑھنے کے سبین کملی والے تھے، اوے تسی سامنے پہ اتھے ہی نہ ہو، ٹر گئے نے دنیا تو، اس تو پہلے بھی نبی گئے۔ حی قیوم، پھر جملہ فرمایا کہ من کانا یعبد محمدا فإنہ ماتا، جڑا محمد دی عبادت کرنا ہے، اور صحابیوں تو سانجو جڑا محمد دی عبادت کرنا ہے وہ تو دنیا تو ٹر گئے۔ ومن یعبد اللہ، جڑا اللہ دی عبادت کرنا ہے فہو حی لا یموت،
تے جڑا اللہ دی عبادت کرنا ہے وہ زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں، تے نہ مرنا نہائی ان قیوم۔ اے فرق دسیا صدیق اکبر حضور دی گستاخی نہیں کیتی معاذ اللہ، اے خیال نہ ہونے ہے جی۔ آپ نے بندے اور مولا دے وچ فرق دسیا کہ حی القیوم سدا بہار ذات اس دی ہے، چاہے نبیوں کو قبر میں حیات کا ایک رخ بھی دیا جائے اپنی عطا سے وہ دے دے، یہ اور بات ہے، لیکن حیات ابدی اور ازلی اسی کو زیبا ہے۔ یہ پھر بھی دنیا سے پردہ بھی تو فرما گئے نا، پردہ تو فرمایا نا۔ یہ لفظ بولے صدیق اکبر نے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج تک امت میں کوئی بڑا آدمی اولیاء میں، صوفیاء میں، علماء میں کوئی صدیق اکبر کو کی اس بات کو گستاخی پر محمول نہیں کرتا کہ ہوں تسی کسی آنکھ چھوڑو جناب بھائی دنیا تو ٹر گئے، آنکھ سن یار یہ حیات اولیاء دا قائل نہیں، یہ آنن جی مر گئے بس مٹی نال مٹی ہو گئے۔ وہ ٹھیک ہے، ایک اطلاق تو ہوتا ہے نا بندے اندر۔ ہن شہید اللہ جو فرمانا ہے ولا تقولوا لمن یقتل، جڑا میں نے رستے قتل ہو گیا اسا تسی مردہ نہ ہوئے تو سیدھی گل ہے یار، انہاں تے ولیاں تے تسی اسی عقیدے نال زندہ آنے ہیں نا، اتھے شہید واسطے تے اللہ آیت جے لائی ہے، اس نہ منکر تے کافر ہے۔ تے تسی دسو مٹی پانے ہو کہ نہیں؟ جے سا آنا میں نہ ہوئے تے اتنی مٹی اتے پئی ہوئے تو بندہ جی سکنا؟ تے شہید ہاں تسی لانے ہو، پڑیاں بھی اتے رکھنے ہو، مٹی بھی ہیں جی اپنے میتاں پانے ہو، تے وہ پھر سا کے نہیں کرنا ہے، کھانا پینا کی تمہیں پانی اسے بھیجنے ہو۔ اللہ نے اس باوجود گمان بھی نہ کرو کہ مویا ہے چینا ہے۔ کون آؤ جی مولوی صاحب رکھا میں نے گل کرو، مکنا میں گل مکانا مطلب یہ ہویا کہ جس کو آپ حیات سمجھتے ہیں حیات وہ نہیں ہے، حیات وہ ہے جو خالق موت والحیات بیان کرتا ہے اور وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ جس طرح شہید کی موت کا فلسفہ آج تک حل نہیں ہو سکا، اسی طرح انبیاء اور صالحین کے مرتبہ شہادت اور مرتبہ حیات اور انداز حیات، اسلوب حیات، طریقہ حیات کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر۔